ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. جی الحمدللہ آج ہماری کلاس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تجوید کے لیسن پر جانے سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. الحمدللہ سے ہم سب لوگ جانتے ہیں بینگ اے مسلم، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، ہم اس حدیث سے، اس سنت سے بہت اچھے سے واقف ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسکراہٹ ہے، مسکرانا جو ہے، اس کو صدقہ کہا ہے. یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو جب مسکرا کر دیکھتا ہے تو وہ ایکچولی صدقہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ واقف ہیں صدقہ کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے. میں اس کے بارے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو مسکراہٹ ہے، جب آپ کی فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے، جب آپ پہلی دفعہ کسی سے ملتے ہیں اور آپ اس کو جب مسکرا کے آپ گریٹ کرتے ہیں، مسکرا کے آپ سلام کرتے ہیں، مسکرا کے آپ اپنی جو ملاقات ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ بڑی ایک متاثر کن ملاقات ہوتی ہے. اور یقیناً اس ملاقات میں جو خوشگواریت کا جو احساس ہوتا ہے نا، الحمدللہ وہ سٹارٹ سے ہی آ جاتا ہے، صرف ایک مسکراہٹ سے. وہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر مسکرا کر آغاز کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس ملاقات میں، اس بات چیت میں، اس لین دین میں ایک خوشگوار احساس کا داخل ہو جانا ہے. کیسے؟ کیونکہ آپ نے کسی نیک کام سے پہلے صدقہ کر دیا ہے، نیکی کر دی ہے. اب کام کا آغاز جب نیکی سے کیا جائے گا تو ڈیفینیٹ اس کام میں تو خیر ہوگی، اس کام میں تو برکت ہوگی. ایک ہوتی ہے ملاقات جس میں آپ کسی سے ملتے ہو تو فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ اس کو نہیں جانتے، اور وہ آپ کا ہر امپریشن جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہوتا ہے. وہاں پر ہر چیز کاؤنٹیڈ ہوتی ہے کہ آپ کیسے ہو، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے، وہ سب کچھ آپ کی مسکراہٹ سے واضح ہو جاتا ہے. لیکن ایک ملاقات ایسی ہوتی ہے، جیسے میں آپ کی ٹیچر ہوں، آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ایسی میٹنگ، ایسی کلاس میٹنگ جہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیچر کو واچ کریں اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کو واچ کرے، یعنی لائیو کلاس میں، تو یہ ایک ڈیلی کی میٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم روزانہ مل رہے ہیں. اب روزانہ ملنے میں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو روٹین لیتے ہیں اور وہاں پر ایسا جو مینر ہے، ایسی سچویشن جو ہے جیسے مسکراہٹ والی، اس کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی کیجویلٹی ہوتی ہے. بالکل ایک لگے بندے انداز میں آپ آتے ہیں کلاس میں، قرآن پاک رکھتے ہیں ٹیبل پر اور سلام دعا کر کے اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کلاس میں اس وقت کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو فرسٹ ٹائم آیا ہے. اب آپ جو ہیں وہ ایک لگے بندے انداز میں آ چکے ہیں، لیکن آپ کی کلاس میں جو بیٹھا ہوا انسان ہے وہ تو آپ سے فرسٹ ٹائم مل رہا ہے، یا اگرچہ وہ نہ بھی ہو، روزانہ کی ملنے کی میٹنگ بھی اگر ہو، تو جب آپ وہاں پہ مسکرا کے اس کا آغاز کریں گے تو جو ہماری اسٹفنس ہوتی ہے نا، ہمارے اسٹریس کی، جو کلاس شروع ہونے سے پہلے اسٹوڈنٹ ایک اسٹفنس فیل کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی ٹیسٹ کی، ہو سکتا ہے اپنے سبق کی، ہو سکتا ہے اپنے کسی گھر کی کسی سچویشن کی وجہ سے وہ کسی اسٹفنس کا شکار ہو کے بیٹھا ہوا ہے.
لیکن آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ اس کو ریلیکس کر دیتی ہے. استاد جب اپنے اسٹوڈنٹس کو ریلیکس کرے گا تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی جو لرننگ ہے اس کو اور اچھے طریقے سے لیں گے. ایسا ہے نا, ماشاء اللہ آپ میں سے جو کوئی استاد کے لیول پہ ہوگا اور خاص طور پہ لائیو ہوگا تو وہ اس ایکسپیرینس سے واقف ہوگا, چاہے وہ استاد ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ کوئی بھی کسی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے, ایون تو کہ وہ شاپ کیپر ہے, ایون تو کہ وہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے, لیکن جب وہ اپنے کام کا آغاز اس صدقہ سے کرتا ہے, اس نیکی سے کرتا ہے, مسکراہٹ سے, تو اس کا امپریشن اور اس کی پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا رزلٹ وہ خود محسوس کرنا شروع کرتا ہے. اور جس دن وہ مسکراہٹ بالکل ختم, بالکل ایک اسپاٹ فیس کے ساتھ وہ آ کے بات چیت کرتا ہے, تو جو اسٹوڈنٹ کی جو ایک پریشرائز ہونے کی جو کنڈیشن ہے نا وہ ریلیکس نہیں ہوتی. تو چائنی کہاوت جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی کہ اگر ایک دکاندار جو ہے اس کو مسکرانا نہیں آتا تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دکانداری کرے, وہ دکان کو بند کرے اور گھر چلا جائے, کہ جس کو کسٹمر کے ساتھ مسکرا کے بات کرنی نہیں آتی. یہ تو ان کی کاروباری بات ہے نا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک رینڈم ویڈیو تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اسکن جو ہے آپ کی فیس اسکن جو ہے آپ ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نوز کے نیچے جو 2 لائنز ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ, یہاں پر اسکن جو ہوتی ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, فریکلس وغیرہ اس طرح کے رنکل فریکل جو ہے نا وہ ایشوز آ جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. تو وہ اس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ آپ اپنی چیکس کو انگیج رکھیں آل ٹائم, اور چیکس کو انگیج رکھنے کے لیے آپ کو لائٹ اسمائل پوز جو ہے وہ دینا ہوگا. یعنی آپ ہر وقت جو ہے وہ اسمائلنگ پوز میں ہوں گے تو آپ کی جو چیکس ہیں ان کی اسکن جو ہے وہ ڈھلکے گی نہیں. اسی وقت مجھے یہ حدیث جو ہے وہ یاد آ گئی کہ ہر وقت ہم کسی نہ کسی کو مل رہے ہوتے ہیں, ایون تو اپنی فیملی ممبرس کو ہی, تو اگر ہم مسکرا کے ہر ایک کو دیکھ رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹ ہماری جو چیکس ہیں وہ آل ٹائم انگیج ہوں گی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, آپ بھی واقف ہیں ان چیزوں سے, گزرتے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں, لیکن ہمارے دین میں وہ چیزیں ہمیں پہلے سے سکھا دی ہوئی ہیں. جائے گا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن ہمارے دین نے ہمیں سکھا دی ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات تھی وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. تو بات کا اختتام اسی پہ کرتے ہیں کہ مسکرانا صدقہ ہے, اور ہمیشہ مسکراتے بھی رہیں, اور اپنے بھائی بہن جو بھی ہیں ملنے ملانے والے ہمیشہ ان سے جو آغاز کریں وہ مسکراہٹ سے کریں. تو انشاءاللہ اس کی پازیٹیوٹی اور اس کے پازیٹیو ایفیکٹس انشاءاللہ ضرور ملیں گے, کیونکہ آپ نے سٹارٹنگ میں صدقہ کر لیا ہے. چلیے کہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم سب سے پہلے اپنی یہاں سے تلاوت, اور آج آپ کی ماشاءاللہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا حفظ بھی ہے, آپ کی تلاوت بھی ہے, آپ کی ایک پریزنٹیشن بھی ہے, پلس آپ کے رولز بھی ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارا کام جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. تو سب سے پہلے ہم تلاوت سے سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم باقی چیزیں دیکھتے ہیں. تو 203 تک ہمارا لیسن ہو چکا تھا, 204 سے ہم سٹارٹ کریں گے. آپ لوگ قرآن پاک کھول لیجئے, ہاتھ میں پینسل ضرور رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تجوید سٹارٹ جب آپ کریں تو کوشش کریں کہ یہ نہیں کہ مائک میں مجھے آواز زیادہ ملنی ہے. آپ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کریں, ماشاءاللہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ آوازیں بلند پڑھیں. میں ایک چھوٹی سی بات اس کے پیچھے میں ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ انسان ڈیلی کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے, اور ڈیلی جب آپ کچھ نہ کچھ چیزیں لرن کرتے ہیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. تو جیسے کہ آج میں الہدا گئی, اور میں کافی عرصے بعد الہدا کو میں نے جوائن کیا, اور ابھی میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھی وہاں پر. تو میرا خیال ہے کہ مجھے بہت عرصے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں پہ بیٹھنے کا موقع ملا, اور میں نے وہاں پہ جو ٹیچر تھی وہ تلاوت کروا رہی تھی, تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی آواز بلند جو ہے پڑھنے کا موقع ملا. تو میں نوٹس کر رہی تھی کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آواز کی بلندی کے ساتھ جو پڑھنے کا ایک ردم ہے, جو ایک سٹرگل ہے یا ایک سٹیمنا جو ہے, جب آپ کافی دیر سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں
تو آپ کے گلے کی جو ایک ورتھ ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ڈیفینیٹ مجھے جیسے سانس کا اکھڑنا، سانس کم ہو جانا، آپ کی آواز کی جو پچ ہوتی ہے، پچ آف ساؤنڈ جو ہوتی ہے، وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آواز میں جیسے خرخرا سا آ جاتا ہے کہ جیسے ہی آواز بلند کی ہے تو اس میں آواز کا کھچاؤ آ گیا، آپ ٹھیک سے آیت نہیں پڑھ پا رہے، آپ کو کھچاؤ لگ رہا ہے، سانس ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آواز کانپ رہی ہے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب ہم آوازیں بلند پڑھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم اس کو ضرور اویل کریں. اور خاص طور پہ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ لائن پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پرفیکٹ لائن ہے ہی نہیں ہے کہ اب آپ اس لائن پہ کھڑے ہو چکے ہو، اب اس کے بعد آپ کو مزید ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. یعنی وہ جو لائن ہے وہ ہماری لائف میں نہیں ہے. ہمیں آل ٹائم اسٹرگل کرنا، چاہے ہم ٹیچر بن چکے ہیں، چاہے ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہو گئے ہیں، آپ کو مسلسل اسٹرگل جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. تبھی آپ پالش ہوں گے اور آپ اپنے علم اور ہنر میں ایکسپرٹ ہوں گے. بس اور اس میں کچھ نہیں ہے کہ آپ حد نہیں کر سکتے کہ اب میری حد جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. نہیں، بس آپ کو کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آواز بلند آپ تلاوت کریں. ٹھیک ہے عثمان اشفاق، آپ نے 204 آیت نمبر جو ہے نکال لیجئے اور پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور پڑھنا سٹارٹ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ویری گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک. جی طاہرہ یاسمین، آپ نے جو اصلاح کی باتیں قائم ان کو دیکھ لیجئے. یہاں پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، یہاں پہ جو ادغام ہے نا، اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں. شاباش، ادغام کو درست کیجئے. من يعجبك، جی نوٹس کریں، یو نہیں پڑھنا، یو پڑھنا ہے. ہونٹوں کو اچھے سے گول کر کے یو، اور پیچھے جی، اور پیچھے جو ہے نو. من يعجبك، ابھی بھی آپ کی یو کی آواز ہے، یو نہیں، یو. یو جیسے انگلش میں یو ہوتا ہے نا، اے بی سی میں یو ہوتا ہے، تو اس یو فارم میں آپ نے پڑھنا ہے. میں پڑھیں ذرا، نون اور یا کی دونوں آوازیں آنی چاہیے. پھر سے من يعجبك، شاباش. قولہ نہیں ہے، قولہ. ٹھیک ہے، حرکت کی غلطی یہاں پہ ہوئی ہے. قوله سے، ہاں جی ٹھیک ہے. چلیں شاباش، بارک اللہ فیک. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہی ہے کہ بالکل، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وامین الناس میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ غنہ ہوگا. شاباش. غنہ کے ساتھ ایک اور رول بھی ہے، نون کے اوپر زبر اور ساتھ میں الف ہے. اور کیا رول ہو رہا ہے؟ شاباش، حرف مدہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، حروف مدہ تو ہوتے ہیں زیادہ حروف، یہاں تو صرف ایک حرف ہے تو ہم کہیں گے حرف مدہ الف ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. شاباش. سمینہ بٹ جو ہے وہ آیت پڑھیں گی یہاں سے 205. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. شاباش. یہ لفظ جو ہے نا، ون نسل، نسل نہیں ہے. ویسے نارملی اردو میں، پنجابی میں لفظ ہم بولتے رہتے ہیں فلاں کی نسل کیا ہے، فلاں کس نسل سے ہے، تو ہم نسل کہتے ہیں، جو کہ ہمارے ایکسنٹ میں ٹھیک ہے، لیکن عربک میں اس کو نسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ پڑھا جائے گا ون نسل. اس لفظ کو پروناؤنس کریں.
والنسل. یس اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کا جو واللہ لا یحب سا جو ہے نا اوپر والے اور نیچے والے داند اچھے سے آپس میں پریس ہوتے ہیں، درمیان میں زبان ہوتی ہے، مطلب زبان کناروں سے نہیں لگے گی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کو نا سا پڑھ رہے ہیں، سا کی طرح پڑھ رہی ہیں، فساد پڑھ رہی ہیں، فساد سفیر جو سیٹی جو ہے اس کو نمایاں نہیں کر رہی. یہ دوبارہ پڑھیں واللہ لا یحب واللہ لا يحب الفساد. چلیں خیر مجھے پتہ نہیں کیوں فیل ہو رہا ہے لیکن یہ ہے فساد ساد سیٹی جو ہے وہ نمایاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی. تا کی جو صفات ہیں کائنڈلی وہ مجھے سنا دیں. تا جو ہے یہ باریک حرف ہے اور اس میں ہمس ہے اور ساتھ اس میں رخوت ہے اور اس میں سانس بھی جو ہے وہ ہمس جو ہے وہ آخر میں آتا ہے ادائیگی کرتے ہوئے. دوبارہ سے دیکھ لیں کہ دوسرے پیر کا ذرا مجموعہ بولیں. دوسرے پیر کا مجموعہ اجید قطن سکت. جی شدت بھی ہے اس میں، رخوت نہیں ہے بلکہ شدت ہے. جی اس کی کریکشن کر لیں، سکت نہیں بکت ہے. سکت جو ہے وہ پہلے پیر کے لاسٹ میں آتا ہے، بکت جو ہے وہ آتا ہے شدت میں. تو تا کے اندر دوسرے پیر میں شدت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے اس کی کریکشن کر لیں. من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ فیک. آپ اس میں کوشش کریں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ تک آپ آئے. ٹھیک ہے اس کا صحیح جو مناسب جو وقف ہے نا وہ یہیں پر ہوئے گا. ٹھیک ہے چلیں یہ آیات جو ہے وہ میں پڑھ دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کا آگے جو ہے باقی آیات آپ لوگ بھی پڑھیں گے. میں چاہتی ہوں کہ چلیں میں بھی تھوڑا سا پڑھ دوں. جو اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں ایک طرح سے وہ ہوتا ہے کہ ذرا غلطیاں ٹھیک سے اصلاح کی سمجھ آ جاتی ہے. سب لوگ قرآن پاک پر دیکھیں، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، ساتھ ساتھ چلتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف
بارک اللہ فیک، شاباش. چلیے اصلاح نوٹ کر لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، شین ساکن جو ہے نا ہلا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جھٹکا سا ہوا ہے. تو اکثر میں یہ چیز بتاتی ہوں کہ جن حروف کے اوپر قلقلہ نہیں ہے، جھٹکا نہیں ہے، ان حروف کا جب آپ صفات جو ہے، ان حروف کی جو صفات ہیں جب وہ ادا کرے نا تو وہ حرف ٹھیک ہو جاتا ہے. اب شین کے اندر کیا ہے پہلے پیر میں سے؟ آپ بتا سکتی ہیں مجھے؟ پہلا پیر جو ہمس اور جہر ہے صفات میں سے، تو شین کے اندر کون سی صفت ہے؟ شاباش، اس میں صفت ہے ہمس ہے. اب ہمس جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس کا جاری ہونا. جب آپ نے یہاں پہ سانس کو جاری نہیں کیا تو آپ سے پڑھا گیا ہے میں یشری، یشری. اگر آپ پڑھتی ہیں یہاں پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، یش، شین پہ آپ سانس جاری کرتی تو کبھی یہاں پہ جھٹکا نہ آتا اور وہ لہجے کی غلطی نہ آتی. ٹھیک ہے، شاباش. وَمِنَ النَّاسِ سے لے کے میں یشری تک دوبارہ پڑھیں. شاباش. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. شاباش. اب یہ جو ہے نفس ابتغاء، ہب با ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ اس پہ کلکلہ ہے، ویری گڈ. با پہ کلکلہ ہے. شاباش. اس دو جو الفاظ ہیں نا، دو لفظ جو ہیں، یہ دوبارہ پڑھیں. نفس ابتغاء، اس کو پڑھیں. نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، نفس ابتغاء، ہب. حب، نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. شاباش. نیکسٹ جو ورڈ ہے مرضات اللہ، آپ نے یہاں پہ الف مدہ چھوڑ دیا تھا، مرضات اللہ پڑھا ہے. شاباش، پڑھیں اس کو. مرضات اللہ، ابھی بھی تھوڑا سا کم ہے، الف مدہ پورا نہیں ہوا، پھر سے پڑھیں. شاباش. مرضات اللہ. را جو ہے، را کی انشاءاللہ آپ صفات پڑھیں گے چل کے آگے، تو را کے اوپر آپ کا نا تھوڑا سا پاز ہونا چاہیے. اس کی ادائیگی جو ہے نا تھوڑا پاز مانگتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھیں گے میرو، میر، را ہیوی بھی ہے، تھوڑا پاز بھی ہے. مرضات اللہ. جی پڑھیں. شاباش. مرضات اللہ. ہاں جی، اچھا جی، ٹھیک ہے جی. ابھی میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، آپ لوگ سن لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کون سی 208 باجی پڑھوں میں؟ جی جی پڑھیں. 208. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ویری گڈ. شاباش. اصلاح سن کے جانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اصلاح سن کے جانی ہے آپ نے. جی باجی. سب سے پہلے کہ اعوذ باللہ من الشیطان میں ہیمی جو ہے، ہیمی، اس میں آپ کی زیر مجہول تھی. ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز ہیمی نشیطان، شی میں آپ نے بہت لمبا کر دیا تھا، شیطان بہت لمبا کر دیا تھا، تو اس کو ایکسٹرا نہیں لمبا کرنا آپ نے. ٹھیک ہے.
دوسری چیز ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمپل اتنا. اچھا دوسری آیت میں دیکھیے ہو گیا یا ایھا الذین ایو، اس میں آپ دیکھ رہی ہیں اسٹریس ایو. جی باجی 208 ہے سیکنڈ پارہ سورۃ البقرہ. سیدہ باجی اچھا یہ نوٹ کر لیں، سرکل کر لیں فوزہ یونس، یہ آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے اس کو جی ایو. باجی آگے چلے تو آگے چل کے آتا ہے فی السلم کافہ. آپ نے نا فا کی زبر کو کھینچ کے پڑھا ہے، فاہ پڑھ دیا ہے. ٹھیک ہے اس کو بھی سرکل کریں. ابھی میں آپ سے یہ لفظ دوبارہ پروناؤنس کرواتی ہوں. کافہ، اس کو پڑھیں شاباش. فا جو ہے سارے اسٹوڈنٹ جو ہے سن لیں کہ فا جو ہے یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ کیسے ہوگی. مد کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا پاز کرنا ہے، تھوڑا رکنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے تو یہ ہے فی السلم کافہ. ٹھیک ہے ہونٹوں پہ فا کو تھوڑا روک لینا ہے آپ نے، پھر آپ نے پڑھنا ہے فہ. ٹھیک ہے شاباش پڑھے اس لفظ کو. انشاءاللہ فی السلم کا شاباش. ٹھیک ہے جی آگے جو ہے نا اینڈ پہ دیکھیے انہ لکم عدو مبین. آ جو ہے عین ایک تو یہ اور دوسرا دو عدو. آگے واؤ بھی مشدد ہے اور میم پر غنہ ہے. کیسے پڑھنا ہے آپ نے یہاں پہ عدو مبین. پڑھیں شاباش اس کو. انہ لکم عدو مبین. ویری گڈ شاباش بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی آپ نے ٹھیک سنا جزاک لیا. اللہ خیر باجی وہی آ کے بالخیر. جی رحیلہ ناز ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک شاباش. آپ کا جو عین ہے وہ متاثر ہے آج کی تلاوت میں. آپ کا عین ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں اب مائک پہ صحیح سنائی نہیں دے رہا یا ویسے. آپ نے جب یہاں پڑھا نا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا بَعْدِ، عین یہاں کمزور تھا. پھر آگے ان اللہ عزی یہاں پر بھی آپ کا ویک تھا. شاباش یہ دونوں لفظ دوبارہ پڑھیں. من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. چلیں ٹھیک ہے لیکن آپ کوشش کیجیے گا. مجھے جو یہاں پہ سنائی دے رہا ہے نا وہ عین ٹھیک نہیں ہے. اب مے بی نیٹ کی وجہ سے ایسا ہے، بٹ دیکھ لیجیے گا اگر آپ سمجھتی ہیں تو عین کی پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی بارک اللہ فیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. چلیے جی الحمدللہ سے آج یہاں تک لیسن کافی ہے ماشاءاللہ. ٹائم کافی ہو گیا کیونکہ باقی چیزیں بھی ہم نے کور کرنی ہے. تو 209 تک آپ کا لیسن ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ نے 15 دفعہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. ریکارڈنگ مست سننی ہے اور اس میں جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں دوسرے لوگوں کی وہ آپ نے ساری فالو کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا
تطبیق جو ہے جی السلام علیکم میم. ہماری تلاوت جو ہے وہ الحمدللہ یہیں تک ہے، اور پلس جو ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مخارج اور اپنی صفات کی طرف. تو جیسا کہ آج میں سن رہی تھی تو ایک اسٹوڈنٹ نے جیسا کہ سکت اور بکت میں ان سے غلطی ہو گئی ہے یا کیا چیز ہے، یا ان کی پریکٹس ویک ہے یا کیا چیز ہے، اب یہ ان کو ہی پتہ ہے. مجھے یہ بتائیں پہلے سب لوگ ڈسکشن میں کہ یہ جو 4 صفات ہیں، 2 پیئرز جو ہیں آپ کے ہمس اور جہر کے اور شدت اور رخوت کے، اچھے طریقے سے یاد ہو چکے ہیں تو میں نیکسٹ کرواؤں. نیکسٹ جو ہے وہ صفات کے ٹاپک پہ آتے ہیں ہم. آپ سب لوگ اپنا رجسٹر اوپن کر لیں، اور صفات ہم نے کر لی تھی 2 پیئرز. اب تیسرے پیئر پر جانے سے پہلے ہم جو انشاءاللہ ابھی ایک صفت پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ بس ایک ہی صفت ہے، وہ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. تو آپ لوگ اپنا رجسٹر وغیرہ اوپن کر لیں، لکھنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ ہر چیز کو اپنے نوٹ کرنا ہے. اچھا، یہ جو پیئر آپ نے سیکنڈ، اب میں آپ کو اسٹارٹ کروانے لگی ہوں، اب آپ نے غور سے سننا ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. توجیحات جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صفت کی کیا توجیہ ہے. تیسری صفت کا نام لینے سے پہلے میں آپ کو پیچھے سے جو سیکنڈ جو پیئر ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی. شدت اور رخوت. شدت جو ہے وہ ایک سختی کے ایلیمنٹ کو شو کرتی ہے، اور رخوت اس کے اپوزٹ ہے، نرم. ہمیں پتہ ہے کہ یہ سختی کہاں ہوتی ہے. یہ سختی اصل میں مخرج میں آواز اتنی شدت سے رکتی ہے کہ جو حرف ہوتا ہے جس میں شدت پائی جاتی ہے اس کے اندر ادائیگی میں سٹریس آتا ہے، اس کی ادائیگی میں ایک سختی جو نمایاں ہوتی ہے. کیونکہ اور سختی کب آتی ہے؟ جب آواز مخرج میں ایک دم سے رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. نرمی کب آتی ہے؟ کہ مخرج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخرج میں جب 2 آپس میں ایلیمنٹ جب آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کے ملنے میں جو نرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ حرف بھی نرم ادا ہوتا ہے. اور نرمی میں ایک اور ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ سانس کا اخراج جو ہے، جب کسی بھی حرف کی ادائیگی میں سانس کا اخراج ہو جائے اٹس مین کہ وہ حرف نرم ہے. اور جس بھی حرف میں سانس کا اخراج کنٹرول ہو جائے، سختی سے رک جائے، آواز بلند ہو جاتی ہے، اس میں سٹریس آ جاتا ہے. یہ بات میں نے کافی دفعہ آپ کو بتائی ہے. یہ سمپل رول ہے کسی بھی حرف کی ادائیگی میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک ہے سختی، ایک ہے نرمی. سم ٹائم ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اگر ہم ایز اے ایگزامپل دیکھیں، سم ٹائم ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ ان میں سختی بھی ہوتی ہے، ان میں نرمی بھی ہوتی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر وہ نو کمپرومائز، وہ اس پر سختی ہی دکھاتے ہیں. کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو آل ٹائم سختی میں رہتی ہیں، نرمی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن کچھ دونوں کا امتزاج ہوتی ہیں نا ایسی پرسنالٹیز کہ جب ایسا کچھ غلط ہو تو وہ غصہ کرتے ہیں، ادروائز وہ ان کا ایلیمنٹ نرمی والا ہی ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کچھ ایسے حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، کچھ ایسے حروف ہیں جن حروف کی ادائیگی میں سختی اور نرمی دونوں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو مکمل سخت ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مکمل نرم ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سختی اور نرمی دونوں کا امتزاج رکھتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں جن میں سختی اور نرمی دونوں پائی جاتی ہے. اچھا، اب سختی اور نرمی دونوں جن حروف میں پائی جاتی ہے نا، اس صفت کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس صفت کو ہم کہتے ہیں توسط. کیا کہتے ہیں؟ توسط. لفظ کی ادائیگی دیکھ لیجیے گا، توسط نہیں کہنا ہے اس کو، توسط. اور اس میں تا واو سین او، یہ جیسے ایمان فاطمہ نے لکھا ہے. اچھا، اس کو متوسط نہیں کہنا، کچھ بچے بھی متوسط کرتے رہتے ہیں. یہ ہے توسط. تو توسط جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ برابری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جن حروف میں توسط پایا جاتا ہے، آپ سے کویسچن اگر کیا جائے کہ توسط جن حروف میں پایا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ توسط سے مراد یہ ہے کہ ان حروف کے اندر سختی اور نرمی دونوں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر ہو گیا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے تھے نا یہ شدت والا جو مجموعہ تھا، اجید، قتین، بکت، پھر باقی جو حروف تھے ہم نے کہا تھا وہ ایٹومیٹک جو ہیں وہ دوسری رخوت میں چلے جائیں گے. اب جو رخوت ہے نا اس میں سے آپ نے 5 حروف نکال لینے ہیں، تو اس کا مجموعہ آپ لکھ لیں، توسط لکھیں.
اور یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ توسط جو ہے یہ کوئی علیحدہ سے پیئر نہیں ہے، کیونکہ اس کا پیئر ہے ہی نہیں، یہ بس آپ سمجھ لیں کہ ایک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، کنڈیشن ہے بس ایک، ان دونوں کے درمیان میں ایک کنڈیشن ہے، اور اس کے جو ہے 5 حروف ہیں. میں ابھی حروف بولوں گی اور ساتھ میں مجموعہ بولوں گی، وہ آپ نے دونوں لکھ لینے ہیں. پہلا حرف ہے لام، پھر ہے نون، پھر ہے عین، میم، را، ٹھیک ہے. اور یہ مجموعہ بنے گا جیسے ہم نے پڑھا اجیت قطین بقت فحثہ شخص سکت، یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کے مجموعے کو کہتے ہیں لن عمر، ٹھیک ہے، لن عمر، ٹھیک ہے. اس کو آپ لکھ لیں، لام کے نیچے زیر، ساتھ میں نون، عین میم را، عمر. اچھا، اب جو آج میں آپ کو بتا رہی تھی نا، ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہی تھی تو را کی ادائیگی میں جیسے تھا مرضات اللہ، تو را کو ہیوی بھی نہیں کر رہی تھی اور اس میں پاز نہیں کر رہی تھی. تو بیسیکلی اس میں توسط ہونے کی وجہ سے، توشز نہیں ہے توسط ہے، اس میں توسط ہونے کی وجہ سے را میں تھوڑا آپ اس پر ٹائم لگاتے ہیں، جلدی نہیں پڑھتے مرضات اللہ. اچھا، بہت بیسک جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے، جیسے تعوذ اور بسملہ میں ہے، جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، الرجیم جو اگر پڑھ دیں آپ، الرجیم پڑھ دیں جلدی سے، تو نہ ہی آپ نے اس کا توسط ادا کیا ہے، نہ ہی آپ نے اس کو ہیوی کیا ہے، ٹھیک ہے. 2 چیزیں مس کرتے ہیں آپ. اور نارملی تعوذ میں اور بسملہ میں بچے یہاں سے آ کے پکڑے جاتے ہیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں بھی اس طرح کی مسٹیکس کرنی ہے را میں، ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو آپ یہ جو پاز کر رہے ہیں نا، اصل میں اس کی توسط کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس میں توسط پایا جاتا ہے. شدت اور نرمی آپ نے دونوں ادا کرنی ہے، اس لیے ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ ادائیگی میں تھوڑا توسط کریں، تھوڑا سٹے کریں، ٹھیک ہے. اب بتائیں مجھے کہ ابھی میں نے اس چند باتیں اور ہیں انشاءاللہ، ابھی ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے، چند باتیں اور انشاءاللہ وہ کل میں کروں گی. تو جتنی آج میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے، کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی، آج انشاءاللہ آپ کی پریزنٹیشن تو نہیں لی جا سکی، لیکن آپ نے تیار ضرور کرنی ہے. کل جو انشاءاللہ وہ آپ کی ہوگی، کیونکہ ہم نے کل تھوڑی یاد کرنی ہے، پریزنٹیشن مسٹ ہوگی آپ کی. دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے تطبیق جو ہے وہ مسٹ کرنی ہے. لیسن میں جب آپ سے اسسمنٹ لی جائے تو آپ نے جو آیت سنانی ہے اس کی تطبیق بھی ساتھ میں کریں. میں خود بھی اس چیز کی کمی فیل کر رہی تھی، چلیں ربیہ نے اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے تو اچھی بات ہے. تو تطبیق ساتھ میں کرنی ہے آپ نے، پلس بھی جو کویسچنز آئیں گے انشاءاللہ اس کو آپ فالو کریں گے، ٹھیک ہے. چلیں 15 ٹائم آپ کا لیسن ہے. جزاکم اللہ خیر. کل انشاءاللہ نیکسٹ ہم آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.